ارے کہاں سے تم اتنی بابرکت محفل میں طاہر القادری کو لے آئے؟ جی اصل میں ہم اس آدمی کو سنی نہیں مانتے. سیدھی بات بتا دیں، تقریر کتنی لچھے دار کرے، کتنی ہی شاندار کرے. گاندھی بھی تحریک میں قرآن کی آیتیں پڑھتا تھا. لوگ کہتے ہیں ہاں ہاں دیکھا آپ نے کتنا شاندار آدمی قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے. تو مولانا حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بھائی تمہیں قرآن سے اتنی محبت ہے کہ قرآن کی آیتیں پڑھ ترجمہ تو اسلام قبول کیوں نہیں کرتے؟ کیوں اسلام قبول نہیں کرتے؟ لوگ تو اس کو ممبر رسول پر لے آئے، گاندھی کو بٹھا دیا. اللہ اکبر. بلکہ یہ تک کہا معاذ اللہ کہ حضور علیہ السلام پر نبوت ختم نہ ہوتی تو گاندھی نبی ہوتا. معاذ اللہ. وہ قرآن کی آیتیں وہ پڑھا کرتا تھا. اب میں ایک مختصر سی بات کرتا ہوں، بہت لمبی گفتگو ہے. وہ کہتا ہے شیعہ سنی کوئی اختلاف ہی نہیں، بلکہ ایک مجمع میں ہاتھ اٹھایا کہ شیعہ سنی بھائی بھائی اور سب تم لوگ ایک ہو. بلکہ ویڈیو اس کی اس طرح ہاتھ اٹھاتا، تم لوگ سب ایک ہو شیعہ سنی، تمہیں جو دو کرنے آئے اس کے دو کر دو. یہ اس کی ویڈیو میں موجود. اور اس کے بعد آپ آئیے، اپنے ادارے میں اس نے 25 دسمبر کو عیسائیوں کی عید منائی. کیا بولتے ہیں صاحب اس کو؟ کرسمس. کیک کاٹا، ٹھیک. اور باضابطہ کیک کاٹنے میں جو عیسائی اپنا ایک نغمہ گاتے ہیں کرسمس کا، ڈھول طبلہ سارنگی پر وہ نغمہ بھی ہوا اور وہ کاٹے گئے. اب بعض لوگ جو سیدھے کہتے ہیں بھائی عیسیٰ علیہ السلام کا اگر دن منایا جائے تو اس میں کیا حرج؟ وہ تو اللہ کے نبی ہیں، کوئی حرج نہیں بات عیسیٰ علیہ السلام کا دن منانا. لیکن اس طرف عوام کی توجہ نہیں ہوتی. ہم اگر عیسیٰ علیہ السلام کا دن منائیں تو یہ جائز. مثلا بخاری شریف کی حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ شریف آئے تو صحابہ نے حضور سے کہا حضور یہاں کے یہودی عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں. فرما کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ عاشورہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے شکنجے سے نجات دی. حضور نے فرما سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام کا دن منانا ہے تو ہم مستحق، ہم دن منائیں موسیٰ علیہ السلام کا، اس لیے کہ ہمارے نبی تھے، ہم دن منائیں. السلام علیکم. اہل سنت .net پر یاد فرمانے کا شکریہ. آپ کا سوال موصولہ، جواب حاضر. آپ نے پوچھا کیا یہ درست ہے کہ پیر کا عالم ہونا ضروری ہے؟ جی ہاں. اگر واقعی کوئی پیر ہے اور آپ کو کسی پیر کا مرید بننا ہو، محض عالم ہی نہیں بلکہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی نے اس میں 4 شرطیں لکھی، اور وہ شرطیں یہ ہیں کہ سب سے پہلے اس کا سنی صحیح العقیدہ ہونا، دوسرا اس کا عالم ہونا، تیسرا متقی پرہیزگار ہونا، اور چوتھا یہ کہ اتصال کے ساتھ اس کا سلسلہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ یا صدیق اکبر تک مل جائے اور اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک مل جائے تو یہ ضروری ہے. لہذا پیر کا عالم ہونا ضروری ہے. پھر آپ خود ہی سوچئے، اگر پیر کو حرام اور حلال ہی میں تمیز نہ ہو، نماز روزے کے مسائل نہ جانتا، حج اور زکوٰۃ کے مسائل نہ جانتا ہو، تو مریدوں کی کیا وہ خاک تربیت کرے گا؟ اس لیے پیر کا عالم ہونا بے حد ضروری ہے.